السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں ہوں زہیب خٹک۔ آج صحت کارڈ کے بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہے محبوب خان صاحب، ACCA کوالیفائڈ ہیں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے گریجویشن کیا ہے اکنامکس میں اور پولیٹیکل سائنس میں۔ ان سے جانیں گے کہ صحت کارڈ جو ہے وہ PTI کی کیسے ایک بہت بڑی سکسیس ہونے کے باوجود بھی ناکامی تصور کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہسپتالوں کا نظام کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے ان کی رائے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ صحت کارڈ جو ہے وہ کیسے PTI کی بہت بڑی سکسیس ہے۔ جی محبوب خان صاحب۔ بہت شکریہ زہیب بھائی، پہلے تو یہ اپرچونیٹی دینے کے لیے کہ میں اس امپورٹنٹ موضوع پہ بات کر سکوں۔ پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صحت کارڈ جو KP گورنمنٹ نے ایک نیا پروجیکٹ لے کے آئی تھی، اس کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ کیوں اتنا ضروری ہے اور کیوں اس پہ اس طرح سے بات نہیں ہوئی جیسے عموماً ہونی چاہیے تھی۔ صحت کارڈ ایک ایسا مسئلہ ہے جیسے ہم اگر بات کریں کہ مطلب ہیلتھ فار ایوری ون، جیسے یونیورسل ہیلتھ سسٹم ہوتا ہے کہ تقریباً 6 ملین خاندانوں کو یہ اپرچونیٹی KP میں دی جائے کہ وہ اپنا علاج کریں گے ایک سال میں، جو کہ 10 لاکھ کی لمٹ ہوگی۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس سے ڈیولپ کنٹریز ہے جیسے کہ USA وغیرہ، وہاں پہ بھی ہیلتھ کارڈ سسٹم ایسا نہیں ہے یونیورسل، جس کے بارے میں ان کے ایک امپورٹنٹ جو سینیٹر تھے، جو ڈیموکریٹک پارٹی کے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بھی تھے انٹرا پارٹی، انہوں نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ اگر اس طرح یونیورسل ہیلتھ کیئر سسٹم ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ کووڈ سے ڈیتھس کم ہوتی۔ جی میں یہ محبوب خان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس بندے کا انیشیٹو تھا PTI میں، جس کا ابھی تک موسٹلی ہمارے پاکستانیوں کو نام تک نہیں پتہ؟ دیکھیں زہیب بھائی، اس میں پوری ایک ٹیم تھی، اس ٹیم کو کافی اچھے لوگ لیڈ کر رہے تھے۔ ان میں کہوں گا کہ ایک جو بندہ تھا تیمور خان جھگڑا، جن کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے، جو ہیلتھ منسٹر تھے کووڈ کے ٹائم پہ، انہوں نے کافی اچھا اس کو پہلے ایک اسٹریٹجی فارمولیشن کا کام ہوتا ہے کہ ایک اسٹریٹجی فارمولیٹ کرتے ہیں، پھر اسٹریٹجی پہ کام ہوتا ہے، پھر اس کو بجٹ مختص کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو اور بہت ہی تھکا دینے والی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اس کو اس طرح مطلب اسکلڈ بندے آپ لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ ویسے پاکستان میں عموماً کم ہے، لیکن اس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، پھر ایسا ایک سسٹم بنانا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا انیشیٹو تھا اور یہ بہت کامیاب رہا۔ لوگ کافی خوش ہیں KP میں سے۔ جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں پہ ایک طرف آپ بہت زیادہ تعریفیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ PTI کی ایک بہت بڑی ناکامی بھی ہے؟ اس میں کیا وجہ ہے؟ ناکامی دیکھیں پہلے آپ اگر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر کی وہ 300 بندوں کی ٹیم دیکھے، پھر ان لوگوں کی جو پرائیورٹیز دیکھے کہ وہ کن باتوں پہ گفتگو کرتے ہیں، آپ کو لگے گا کہ یہ ایک فیلئر ہے کہ وہ اس طرح سے پروپیگیٹ نہیں کر سکے میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، یا آپ کہہ لیں کہ یا مطلب وہ چیز نظر نہیں ہے جیسے وہ باقی، جس طرح انہوں نے کہنا کہ مریم نواز کی کسی آپ کہہ لیں کسی اسپیچ پہ انہوں نے اسکروٹنی کرنی ہو، اس طرح کی چیزوں میں وہ ایکسپرٹ دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے کوئی ٹیکنیکلٹیز آتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے جس کے بارے میں ہم کہیں کہ جو لوگوں کو، عوام کو میسج پہنچنا چاہیے کہ یار کتنا کام ہو رہا ہے اور کس طرح اس کو دکھانا چاہیے، وہ چیز مجھے نہیں، وہ کمپٹنس مجھے ان کے جو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر یا جتنے بھی جو انفارمیشن سے ریلیٹڈ وزراء ہے، ان میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ جی بالکل، یہ تو اکثر عموماً لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے سنتے ہوئے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ PTI کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ یہی ہے کہ PTI کے پاس ٹیم جو ہے وہ بڑی نااہل ہے۔ عمران خان صاحب یعنی کام بھی کر رہے ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ پروجیکشن اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے۔ خیر، میں آپ سے اس بارے میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ ہسپتالوں کا جو نظام ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ اتنا اچھا بڑا پروجیکٹ جو لایا گیا ہے، اور بڑے جو کنٹریز ہیں یعنی US جیسے بڑے کنٹریز میں بھی اس طرح کا سسٹم صحت کا نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے ہاں ہسپتالوں کی جو حالت زار ہے، خاص کر جو علاج کے جو مسائل ہیں لوگوں کو، وہ کس طرح حل کیے جاتے ہیں؟ جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ جو ایک سیکٹر ہے ہاسپٹل کو لے کے، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی بھائی، اس میں مجھے لگتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ لینا بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے اگر آپ بات کریں 240 ہاسپٹلس کی، اس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں سیکٹر کے ہاسپٹلس موجود ہیں۔ اسی طرح کا مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ کا ایک فرسودہ ایک سسٹم ہے ہسپتال کا، کہ آپ کے گورنمنٹ جو آپ اس کو بجٹ دیتے ہیں، وہ اس طرح جو ہے ویلیو آف منی نہیں دیتے کہ آپ لوگوں کی اس طرح کے علاج نہیں ہوتا، لوگ جگہ رش ہوتا ہے، اس طرح کا سسٹم نہیں ہے، تو کیوں نہ کہ وہ ادھر جو گورنمنٹ اسپتالوں کو آپ جو بجٹ دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کر کے آپ مور پرائیویٹ سیکٹر کو انکلوڈ کریں، تاکہ ادھر آپ کو ایک تو یہ بات نظر آتی ہے کہ کوالٹی ادھر دے، ویلیو آف منی ہوتی ہے۔ لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہوتا ہے کہ آپ اگر ویسے آؤٹ پٹ نہیں دے سکے ڈاکٹرز، تو ان کو پھر نکالا جا سکے کہ پراپر پرفارمنس اپریزل ہوتا ہے۔ اگر یہی چیز اگر ہم اس سسٹم کو لانے میں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں لانے میں بہت ٹائم لگے گا، اس کے لیے پھر مینجمنٹ، اسکلڈ مینجمنٹ چاہیے ہوگی، پھر آپ کے پاس جو پرانے لوگ بھرتی ان کو نکالنا پڑے گا، تو یہ ایک بہت ہی ٹائرسم ایکسپیرینس جو ایک کہہ سکتے ہیں
اب ایک بڑا پروسیجر ہوگا. اب اس سے شارٹ کٹ یا میں کہہ سکے ریلیٹیولی شارٹ جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ سسٹم کے اندر لے کے آئے, کیونکہ ان کے ایگزسٹنگ جو مینجمنٹ ہے وہ گورنمنٹ سے کافی اچھے ہے, وہ اس کو لے کے چلے, وہ آپ ان کو زیادہ بجٹ آپ ان کو دے بجائے کہ آپ جو ایگزسٹنگ جو آپ کے پرانے ہاسپٹلس ہیں ان کو پیسہ دیتے جائے. جی بالکل, یہاں پہ میں آپ سے ایگری کروں گا, کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے موسٹلی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یا پرائیویٹ لیبارٹریز میں وہ ٹیکنالوجی ہے جو آج کی جدید ٹیکنالوجی ہے, عملہ بھی ان کا جدید ہے, ڈاکٹرز بھی ان کے جو ہیں ہائی کوالیفائڈ ہیں. جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کی یہ جو ہے یعنی ایک اچھی خصوصیت ہے, وہیں پہ ساتھ ہی ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ بجٹ بھی بہت زیادہ گورنمنٹ کا لگتا ہے, اس کے باوجود عوام کو وہ فیسلٹیز نہیں مل سکتی. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو صحت کارڈ ہے اس کو پرائیویٹائز ہی کر دینا چاہیے, پرائیویٹ ہاسپٹلز کو ہی یہ کر دینا چاہیے, یا گورنمنٹ ہاسپٹل کو بھی اس میں جو ہے شامل کرنا چاہیے؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ مطلب جو ہمارا جو ایگزسٹنگ جو آپ دیکھیں نا, جیسے کے پی گورنمنٹ نے 18 بلین روپیز جو ہے نا مختص کیے اس ہیلتھ کارڈ کے لیے پر ایئر, تو آپ اس جو پیمنٹ ہے یا جو بجٹ ہے وہ گورنمنٹ ہی لے کے آئے, لیکن وہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو پیمنٹ کرے کہ ہم فار ایگزامپل کہ کوئی ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہو کہ اتنا بندہ اگر آپ لوگوں کے پاس آئے تو آپ ان کا علاج کرا سکتے ہیں, یا اس طرح کا کوئی سسٹم ہو, اس طرح کے اس پول کے اندر. اور اگر گورنمنٹ پرائیویٹ ادارے شامل ہو تو گورنمنٹ پہ جو ہے نا پریشر بھی کم ہوگا, اور پیسہ تو گورنمنٹ نے ہی دینا ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ایسا نہیں ہے کہ وہ فری میں علاج کریں گے, لیکن جو پیسہ جائے گا وہ اگر گورنمنٹ دے بجائے کہ اپنے جو ایگزسٹنگ ہاسپٹل کو دے, وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو دے کے یار انہوں نے بھی تو پروفٹ ہی کمانا ہے, وہ گورنمنٹ سے کما لے, لوگوں سے انہوں نے کمانا ہے, تو وہ یہاں سے آ جائے گا. اب جیسے آپ ڈیولپ کنٹریز کی بات کر رہے ہیں تو یو ایس اے میں ابھی کیلیفورنیا میں بحث چل رہی ہے کہ کیلیفورنیا یو ایس کا پہلا اسٹیٹ ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح کا یونیورسل ہیلتھ سسٹم لے کے آیا ہے, جو کہ کے پی کہہ سکتے ہیں کہ کافی پہلے لا چکا ہے, یعنی ان کے لیے ایگزامپل بنا ہے. ایگزیکٹلی بنا ہوا ہے. اس کو گلف نیوز نے بھی اٹھایا ہے. آپ اگر گلف نیوز یا اس طرح کی آرٹیکلز ڈان نیوز میں بھی شائع ہو چکا ہے, ڈان نیوز میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ جو ہے اس کی پروجیکشن صحیح نہیں ہوئی, انیشیٹو بڑا اچھا تھا, جس طرح بلین ٹری کی جو جس طرح پروجیکشن ہے. ایبسلیوٹلی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اس طرح چیزوں کو بہتر دکھایا جا سکتا تھا جو کہ نہیں دکھایا گیا. جی بالکل, جیسے کہ ہم نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا انیشیٹو ہے جو کہ یعنی بڑے بڑے ممالک میں بھی نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے یہ پروجیکشن اس طریقے سے نہیں کر سکے جتنا بڑا انہوں نے کام کیا. آپ نے بتایا کہ تقریباً 300 کے قریب جو ہے مشیروں کی ایک ٹیم ہے جو کہ جو وزیر اعظم صاحب کو مشورے دیتے ہیں, اور مریم نواز پہ تنقید کرنی ہو یا نواز شریف پہ تنقید کرنی ہو تو اس کے لیے وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آتے ہیں. لیکن جب اپنے پروجیکٹس جو ان کے ہیں جس پہ ان کو ووٹ مل سکتا ہے, جس پہ ان کی جو ہے کارکردگی عوام کو دکھائی جا سکتی ہے, وہاں پہ وہ آگے خاموش ہو جاتے ہیں. ٹویٹر پہ آ کر جو ہے وہ اپنی جو ہے بات کہتے ہیں. ٹویٹر یعنی پاکستان کا شاید 10% لوگ بھی یوز نہیں کرتے ہوں گے, اور وہ اس پہ آ کے جو ہے پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ آ کے اس طریقے سے اپنے پروجیکٹس کی جو ہے مین اسٹریم میڈیا پہ پروجیکشن نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا. اگر اس پہ جو ہے پی ٹی آئی غور کرے, اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جیسے کہ ڈیمز کی تعمیر ہو گئی, روڈز کی جو ہے پرانے ادوار کی نسبت جو ہے کم ریٹ پہ جو ہے تعمیر ہو گئی, اس کے علاوہ جو دیگر اسکولوں کا مانیٹرنگ سسٹم انہوں نے بیٹر کیا ہے, اس پہ بھی اس طرح کی پروجیکشن نہیں ہوئی جیسے جی. تو اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو کہ ایک طرف مہنگائی تو ہمیں نظر آ رہی ہے, دوسری طرف انہی پیسوں سے جو ہمارے اوپر ٹیکسز لگ رہے ہیں, انہی پیسوں سے ہمیں سہولیات مل رہی ہیں, ان سہولیات کا عوام تک جو ہے وہ پہنچایا نہیں جا رہی, ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ آپ سے جو ٹیکس لیا جا رہا ہے, جو مہنگائی ہو رہی ہے, اس کی مد میں آپ کو یہ فیسلٹیز بھی دی جا رہی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ بہت بڑا فیلئر ہے, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے پرائم منسٹر عمران خان کے جو مشیر ہیں ان کے اوپر, جن کا بیسیکلی کام ہی یہی تھا کہ پروجیکٹس کی اپنے پروجیکشن کرنی ہے. وقت بہت کم رہ گیا ہے آنے والے الیکشن میں, تو آپ کچھ اینڈ پہ جو ہے اگر کچھ ایڈوائز کرنا چاہیں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو. یہ کہوں گا کہ جو بھی مطلب ٹیمز ہیں ان کو پہلے مطلب ان کو ہوم ورک کرنا چاہیے, جتنے بھی ٹی وی پہ جاتے ہیں یا اس طرح کو جاتے ہیں ہوم ورک کرنا چاہیے, اور مطلب جو لوگ جن کو چاہیے کہ وہ فرنٹ مین ہو ان کو فرنٹ پہ لانا چاہیے تاکہ وہ اچھے سے مطلب پرفارمنس کو دکھائے اور لوگوں کو میسج پہنچا سکے. بہت شکریہ محبوب خان صاحب. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم بھی جو ہے, جیسے میں نے آپ کو ان کے انٹروڈکشن میں بتایا, اے سی سی اے کوالیفائڈ ہیں, مزید بھی جو ہے آگے یہ جو ہے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, بڑی اچھی جو ہے ایک رائے رکھتے ہیں مفصل. ان سے ہم فائنینشیل ایڈوائزز بھی لیں گے, جو ہمارا آڈٹ اور ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اپنے کامنٹس میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کون کون سے ٹاپکس ہم مزید کور کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.